حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف کے 3 درجات لکھے ہیں. فرماتے ہیں خوف کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ عوام الناس کا خوف ہے. فرمایا عوام الناس کا خوف یہ ہے کہ وہ گناہ تو کر بیٹھتی ہے لیکن سزا سے ڈرتی ہے. جیسے بچہ گھر میں کوئی چیز توڑ بیٹھتا ہے لیکن پھر ڈرتا ہے کہ اب میری پٹائی ہوگی، امی مارے گی، ابو ماریں گے. فرمایا یہ عوام الناس کا خوف ہے کہ گناہ تو کر بیٹھے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، شیطان کے ورغلانے پر، لیکن اب ان کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں مجھے جہنم میں سزا نہ مل جائے. فرمایا یہ پہلے درجے کا خوف ہے. دوسرا درجہ فرمایا وہ صالحین کا خوف ہے. یہ صالحین کون؟ جن کی گناہوں سے زندگی خالی ہوتی ہے، نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، تسبیحات وظائف کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے، نہیں معلوم وہ رب ذوالجلال اتنی عظمتوں والے پروردگار ہیں، پتہ نہیں ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے بھی یا نہ کرے. یہ ان کا خوف ہوتا ہے. ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب دن چڑھتا ہے تو اللہ سے استغفار کرنے لگ جاتے ہیں. جانتے ہیں اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی بہت عجیب و غریب گزری. روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، روزانہ کا. پھر جب فقہ کی تدوین شروع ہوئی تو اس میں مشغولیت زیادہ ہو گئی، مسائل کی تدوین ہو رہی تھی، تو حضرت کے مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے پھر 3 دن میں ایک قرآن مجید مکمل کرتے تھے. رات عشاء کے وضو سے فجر تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. ساری زندگی ایسے گزارتے چلے گئے، حتیٰ کہ آخری وقت میں، آخری سال میں اللہ رب العزت نے اپنے گھر بلایا. بیت اللہ پہنچے، بیت اللہ کے اندر گئے، 2 رکعت کے اندر پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے. جب ایسے حضرات موجود ہوں جو عبادت کا حق ادا نہیں کر پا رہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے بڑی اچھی عبادتیں کر لیں، ہم نے بہت اچھی زندگی گزار لی؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیتے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ اللہ کی شان کے مطابق ہوں. وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. ہماری تمام عبادتیں، تسبیحات، تلاوت قرآن نیچے رہ جاتی ہے. اللہ کی شان بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے اور اس سے بھی بلند ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں پر ہمیں انعام کیوں دیں گے؟ پیدا ہوتا ہے نا سوال. تو ایک مثال سے اس بات کو سمجھیے کہ اگر کوئی بچہ پہلے دن اسکول میں جائے اور اسکول میں جانے کے بعد چھٹی کے وقت گھر آئے اور اپنے والد سے کہے کہ ابو آج میں نے لکھنا سیکھا، تو والد کہتا ہے مجھے لکھ کے دکھاؤ. تو وہ کاغذ قلم پکڑتا ہے اور قلم سے کاغذ کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے خوشی سے کہ ابو میں نے لکھ لیا، دیکھیں کیسا لکھا. تو باپ بھی خوش ہو جاتا ہے اور خوشی میں کہتا ہے میرے بیٹے آپ نے بہت اچھا لکھا، میں اب آپ کو آئس کریم کھلاؤں گا، آپ کی من پسند کوئی ڈش آپ کو کھلاؤں گا. اب یہ جو اس بچے کو والد آئس کریم کھلا رہا ہے یا انعام میں کچھ دے رہا ہے، یہ اس بچے کی خوش خطی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس فضل کی وجہ سے ہے، اس شفقت کی وجہ سے ہے جو باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہے. اسی طرح ہماری عبادتیں اس خطی کی وجہ سے ہیں، اس خط کی وجہ سے جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں، لیکن اس پر جو ہمیں انعام میں مل رہا ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ہماری عبادتیں بہت اعلیٰ قسم کی ہو گئیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنی ایسے نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند ان نمازوں کو ان کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں پوری انسانیت اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ پوری انسانیت اللہ کے وجود کا اقرار کر لے، اللہ کی شان میں ذرہ کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ مالک الملک ذات ہے، رب ذوالجلال ہیں، ان کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر شفیق ہیں، مہربان ہیں، قدردان ہیں، اس وجہ سے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ صالحین کا خوف ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے۔ یاد رکھیں جتنی اللہ رب العزت کی معرفت دل میں بڑھتی چلی جائے گی اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے کہ کوئی انسان ان کے جتنا قرب حاصل کر لے اس کا خوف کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، جو جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ رب العزت کا کتنا خوف تھا، کیونکہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب انسانوں میں سے وہ تھے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ڈرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی شان کھلتی ہے، اللہ کی معرفت کھلتی ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، پھر سمجھ جاتا ہے کہ خوف کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو ایک عوام الناس کا خوف، دوسرا صالحین کا خوف جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارے اعمال قبول ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ تیسرا درجہ فرمایا عارفین کا خوف ہے۔ یہ عارفین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی زندگی 100% گناہوں سے بچا کر گزارتے ہیں، دن رات نیک اعمال میں گزارتے ہیں، دن ہو یا رات ہو ایک کر کے اللہ کے دین کے لیے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں کسی کو سنت کی محبت نصیب ہو جائے، کہیں کسی کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، کہیں کسی کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ دن رات اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں میں گھومتے رہتے ہیں، رات کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اخلاص بھی عطا فرمایا ہوتا ہے، اللہ نے ان کو نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائی ہوتی ہے، اللہ کے چنیدہ بندوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ عارفین ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے معلوم نہیں مرتے دم تک ان تمام کیفیات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یا اس سے پہلے ہی اللہ ہم سے یہ نعمتیں چھین لے گا۔ ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ کی شان بے نیازی سے غافل نہیں ہو سکتے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کے اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا اللہ کی رحمت ہے، ورنہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ اس خوف میں زندگی گزارتے ہیں کہ یہ جو کیفیات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی معلوم نہیں مرتے دم تک اس کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔